اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی وہ واحد یوٹیوب چینل ہے جو آپ کو ہمیشہ سچی اور اہم خبریں دیتا ہے۔ خاص طور پر ہم سب سے پہلے وہ نیوز آپ کے ساتھ بریک کرتے ہیں جو یوٹیوب کا کوئی چینل آپ کو نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور افغانستان میں جنگ جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں حالات کے بگڑنے کی بات کہی تھی اور اپنا تبصرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج وہی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ گریٹر اسرائیل اور افغانستان کے تعلق کو کچھ بتایا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں افغانستان میں، جہاں آج ISPR نے یہ کہا کہ افغانستان میں موجود لوگوں نے پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر فائرنگ کی ہے، جس سے 2 پاکستانی فوجی جن میں 28 سالہ سپاہی جمال اور چترال کے رہائشی 21 سالہ سپاہی ایاز ہلاک ہو گئے۔ جمال کا تعلق مردان سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج نے ضلع باجوڑ میں کسی ٹھکانے پر حملہ کیا تھا، جہاں پر اس کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہاں پر موجود تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں نے پاکستانی فوج پر فائرنگ کی، جس کے بعد یہ 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تحریک طالبان کے لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر نہیں مل سکی ہے۔ یہ ایک دوسرا انداز ہے خبروں کا۔ ISPR اس کے علاوہ کچھ اور رپورٹنگ کر رہا ہے، تو یہ خبریں سامنے ہمارے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ امریکہ نے افغانستان میں ایک اسٹرائک کیا ہے، جہاں ایک راکٹ حملے میں 2 لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ داعش خراسان کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے اس حملے میں۔ گو کہ آزاد ذرائع سے یہ خبر کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ واقعتاً یہ داعش کے ہی لوگ تھے یا عام معصوم لوگ تھے۔ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر جب کابل بم دھماکہ ہوا تو امریکہ نے ایک تسلسل کے ساتھ یہ الزامات لگانا شروع کیے تھے کہ کابل میں کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے پر مجبور ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی شدید انداز میں مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ 300 امریکی شہری اب بھی افغانستان میں موجود ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نکلنے کی اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کریں تاکہ انخلا ہو سکے۔ تو جنگ اب ایک نئے انداز سے داخل ہو رہی ہے، جہاں ڈرون طیارے اور خاص طور پر امریکہ نے جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کرنے کی بھی باتیں افغانستان میں ہو رہی ہیں۔ لیکن پاکستان کے حالات اب خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بیوقوف لوگ جو یہ کہتے پھر رہے تھے کہ طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں امن و چین آئے گا، ان کو اب تھوڑی سی اس سلسلے میں پریشانی کی ضرورت ہے۔ اور یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کر سکے گی یا نہیں۔ یہ سارا کا سارا ہماری قیادت پر انحصار ہوگا، کیونکہ امریکہ بھی اس حوالے سے پاکستان پر اپنے شدید پریشر کو بڑھائے گا، اور چونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا اتحادی رہا 20 سالہ جنگ میں، اور پاکستان نے بڑی اس کے لیے امریکہ کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں پاکستان فرنٹ الائے تھا۔ خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے یہ پالیسی بنائی تھی اور بات کی آنے والی حکومتیں بھی اسی پالیسی پر عمل درآمد کرتی رہیں۔ یہاں ایک خوش آئند خبر یہ آئی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے حوالے سے عالمی میڈیا نے بتایا ہے کہ ترکی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ قطر پر بھی یہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ طالبان کو تسلیم کریں اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہمارے حوالے کریں۔ گو کہ اس سلسلے میں ابھی بھی طالبان اور ترکی کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ ان اختلافات کو دور کر لیا جائے گا اور وہ ترکی پہلا ملک ہوگا جو طالبان کو تسلیم کرے گا۔ یہ بہت ہی اچھی خبر۔ ہم نے تنقید اپنی برقرار رکھی ہے صدر طیب اردگان پر اور کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ مزید تنقید کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری تنقید کو
تنقید برائے تعمیر لینا چاہیے تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ ہم اس معاملے میں کوئی اختلافات پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور ترکی کے اس اقدام کو اپریسیشن ہمارے دل میں موجود ہے۔ بات کرتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیے افغانستان کی تاریخ پر تھوڑی سی بات کریں، اور کیا واقعتاً افغانستان پر یہ حملے، جب پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک زمانے میں سلطنت برطانیہ نے افغانستان پر حملہ کیا، اس کے علاوہ پھر سوویت یونین کے زمانے میں ایک بڑا حملہ ہوا، اور پھر امریکہ نے بھی وہ غلطی دہرائی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ طاقتیں کیوں اپنے آپ کو ان جنگوں میں ملوث کرتی ہیں اور افغانستان میں انٹر ہوتی ہیں؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ افغانستان پر یہ حملے اس گریٹر اسرائیل کی بڑی سازش کا نتیجہ ہیں، جو کہ یہودی چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل میں افغانستان کو شامل کیا جا سکے۔ یہاں یہ بات سن کر بہت سارے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن افغانستان کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں پٹھانوں کا تعلق بنیادی طور پر بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا وہ گمشدہ قبیلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گم ہو گیا تھا، اور پھر ان لوگوں نے یہاں پر آ کر اپنی آبادی بسائی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تھیوری بھی موجود ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام جرمیہ تھا، ان کو افغانہ بھی کہا جاتا تھا، اور انہی کی اولاد نے یہاں پر آ کر اس علاقے کو آباد کیا تھا۔ تو یہ خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں یہودی یہ بھی کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ جن کا نام ہیرام the first تھا، انہوں نے افغانستان کے علاقے سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کری تھی کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکیں، اور ضمن میں بہت سا سونا اور تانبا اور چاندی اور ہیرے جواہرات ان کے حوالے کیے تھے۔ تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، خاص طور پر اگر ہم ہیبریو بائبل جوشوا جو چیپٹر 19 ہے اس کی 27 ورس کو پڑھیں تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفے کو قبول کیا تھا۔ جہاں پر یہ بات لکھ سکتی ہے، ہم تھوڑا سا انگریزی میں پڑھیں گے۔ It turned towards the sunrise to Bet Dagon and it reached to Zebulun and to the valley of Japheth el-En, then northward beyond Beth Emek and Nil, bypassing Kabul which was on the left۔ یہاں پر ایک شہر کابل کی بات ہوئی۔ اب بہت سارے یہودی اس زمین میں یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید یہ کابل کوئی وہ قصبہ ہے جو کہ نارتھ اسرائیل میں موجود ہے، لیکن اگر گہری نظر سے تعلق جوڑا جائے تو کابل سے تعلق شاید افغانستان کے کابل کے جو اس وقت کیپٹل ہے اس پر تعلق بنتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا کی ان آیات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم ترجمے میں توقف کریں گے۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا اس ہدایت کے ساتھ کہ ذرے بنائے اور ان کے ہلکے ٹھیک انداز پر رکھ۔ یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں 9 اور 10 آیات سورہ سبا کی۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اب آ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ یہاں پگھلے ہوئے تانبا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، چشمہ بہا دیا گیا تھا۔ اب دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بیسٹ کوالٹی کا جو تانبا ہے، جو کوپر ہے، وہ افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں جو پایا جانے والا تانبا ہے، سونا ہے اور لیتھیم ہے، وہ بڑے پیمانے پر وہاں پر موجود ہے، قریباً $5 ٹریلین۔ اس کی پوری جو ہے وہ اندازہ بتایا جاتا ہے، اس کی مالیت بتائی جاتی ہے، بڑے پیمانے پر یہاں پر موجود ہے۔ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے اس وقت کہ
یہ تانبا دنیا کی بیسٹ کوالٹی کا تانبا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں کچھ ایسے پرانی جگہیں ملی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر یہاں پر موجود تھے، اور اس کے نیچے بڑے پیمانے پر آج بھی تانبا موجود ہے۔ یہاں آپ اسے ایک تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، کیسی جگہ کو جس کے متعلق یہ قیاس آرائی کہی جاتی ہے کہ اس قدیم یادگار کے نیچے تانبے کی موجودگی کی بات کہی جاتی ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ سورہ سبا میں جس علاقے کا جس میں تانبے کے چشمے کا ذکر ہوا ہے وہ افغانستان کا ہی علاقہ تھا۔ یہاں ایک اور بھی دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ JRR ٹولکین کے ناول جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھا تھا ہابٹ میں قریباً یہی اشارہ کیا گیا ہے، جہاں پر انہوں نے خیالی دنیا کا ذکر کیا ہے کہ کچھ ڈورز ہوتے تھے، بونے قد کے کچھ آدمی ہوتے تھے جو کہ کانوں سے سونا نکالتے تھے اور ہیرے نکالتے تھے ایک ایسی علاقے میں۔ اس علاقے کا جو ذکر کیا گیا ہے ہابٹ میں وہ لگتا یہی ہے کہ افغانستان ہے، اور اس وقت یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اس ضمن میں ہم یاسر عرفات کی وہ 10 شکل کنٹروورسی کی طرف آئیں گے، جس کو 10 اوگوروٹ کنٹروورسی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو نقشے میں دکھاتے چلیں کہ کوہ سلیمان کا علاقہ جو پاکستان میں بھی آتا ہے، خاص طور پر بلوچستان کا علاقہ، یہ بھی سپوزٹلی اس وقت گریٹر اسرائیل کے علاقے میں شامل ہے، جو کہ اس وقت جو اس بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے وہ شاید گریٹر اسرائیل کے ایک بڑے منصوبے کا بھی حصہ ہے۔ کوہ سلیمان کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نمک کے خاص طور پر پہاڑوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اور یہاں پر بہت ساری معدنیات کے ملنے کی بھی اطلاعات آئے دن آتی رہتی ہیں۔ یہاں آپ کو نقشے میں اب وہ دکھائیں گے، سن 1990 کی دہائی میں فلسطین کے صدر یاسر عرفات نے ایک 10 کوئن کا نقشہ پیش کیا تھا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 10 ایگوروٹ کا ایک کوئن پیش کیا گیا تھا، جس میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ اس گریٹر اسرائیل کے نقشے سے بہت مختلف ہے جو کہ دکھایا جاتا ہے، جس میں دریائے فرات اور دریائے نیل کی بات کی جاتی ہے کہ یہ 2 لائنیں ہیں جو اسرائیل کے بارڈر کو ڈیفائن کرتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نقشے میں ڈرا کر کے دیکھیں تو اس سے گریٹر اسرائیل، وہ گریٹر اسرائیل جو اس نقشے میں دکھایا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے اس نقشے سے، جو کہ جس میں شام، عراق اور دریائے فرات اور دریائے نیل کے علاقے آتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے وہ نقشہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا یہ نقشہ جو سپوزٹلی یاسر عرفات نے دکھایا تھا وہ کتنا بڑا ہے، اور اس میں کتنے بڑے بڑے علاقے شامل ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریباً پورا ترکی، سینٹرل ایشیا کا ایک بڑا علاقہ، ایران بھی اس میں شامل ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے خاص طور پر دریائے سندھ کا مغربی کنارہ یعنی بلوچستان اور سرحد کے علاقے بھی شامل ہیں، کیونکہ سرحد کے علاقوں کے متعلق بھی یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، اور پٹھان چونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے یہ علاقہ ہمارا ہے۔ اس ضمن میں وہ یہ مثالیں بھی پیش کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ پشتو اور عبرانی زبان کے الفاظ بہت زیادہ ملتے ہوئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے نیل کا یہ سارا کا سارا علاقہ جو کہ اس صحرائے سینا میں شامل ہے، یہ اس علاقے کو ڈیفائن کرتا ہے، اور پھر ایتھوپیا اور صومالیہ کا بھی کچھ علاقہ اس میں آتا ہے، جبکہ پورا سعودی عرب، عراق، یمن اور عمان کے حصے گریٹر اسرائیل میں شاید شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو جلد ممکن بنائے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کو انتہائی خطرناک حالات کا سامنا ہے، جہاں ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کی سازشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جنگ افغانستان کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ اسلام کو تو شکست دینی ہی دینی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ اس علاقے میں جتنی بھی معدنیات ہیں جو اس کے نیچرل ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کیا جا سکے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یہ اشارہ دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی علاقے میں اپنی خلافت قائم کی تھی، جس کو ہم موجودہ افغانستان کہتے ہیں، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی خلافت کا آغاز بھی اسی علاقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خلافت اسلامیہ کی راہیں استوار ہوتی چلی جائیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی جو امیدیں ہیں وہ پوری ہوں۔ آمین ثم آمین۔